السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے عزیز، اللہ کرے یہ چند لمحے تیرے دل کو روشنی عطا کر جائیں۔ دعا ہے رب کریم تیرے سینے سے بے چینی، خوف اور غم کے بوجھ سے ہٹا دے۔ آج کا یہ پیغام تیرے ایمان کو جگانے اور تیرے دل کو اللہ کی طرف پلٹانے کے لیے ہے۔ یاد رکھ، اللہ وہ ہے جو اندھیروں میں بھی راستے کھول دیتا ہے۔ بس تو سن، شاید یہی وہ آواز ہے جس کا تیرے دل مدتوں سے انتظار کر رہا تھا۔ او اللہ کے ذکر، اللہ کی بات اور اللہ کی رحمت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے بزرگوں کا احترام۔ اسلام میں بزرگوں کی عزت کرنا چھوٹی بات نہیں بلکہ ایمان کی نشانی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کا حق نہ پہنچائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث سے صاف سمجھ آتا ہے کہ عبادت تب مکمل ہوتی ہے جب اخلاق بھی مکمل ہو۔ اگر کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن بڑوں سے سختی کرتا ہے تو وہ اس تعلیم کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، سفید بال والے مسلمان کی تعظیم اللہ کی عظمت کی تعظیم میں سے ہے۔ یعنی جب ہم کسی بزرگ کی عزت کرتے ہیں تو ہم اصل میں اللہ کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی عمر، تجربہ اور ان کی زندگی کے نشیب و فراز ہماری رہنمائی کے لیے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جو نوجوان کسی بزرگ کی عمر کی وجہ سے اس کی عزت کرے، اللہ اس نوجوان کی بڑھاپے میں بھی اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ یعنی آج جو ہم بزرگان دین اور گھر کے بڑوں کی عزت کریں گے، کل اللہ ہماری عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ آج گھروں میں بے برکتی اسی وجہ سے ہے کہ بزرگوں کی بات کی اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگوں سے نرمی سے بات کریں، ان کے سامنے آواز نیچی رکھیں، ان کی خدمت کریں اور ان کو ہمیشہ عزت دیں۔ بزرگوں کی دعائیں گھروں میں رحمت اور برکت لے کر آتی ہیں۔ ان کی خدمت کرنا عبادت ہے، ان کی عزت کرنا ایمان ہے، ان کے لیے دعا کرنا سعادت ہے۔ آخر میں ہم سب یہ عہد کریں کہ آج سے اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی اور ہر بزرگ کی عزت کریں گے، کیونکہ جو بزرگوں کی عزت کرتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 قسم کے بوڑھے شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہوتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسانی زندگی کے 3 حصے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ عموماً انسان کا بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے۔ جوانی میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے، جبکہ بڑھاپے میں انسان مختلف بیماریوں اور جسم کی کمزوریوں کی وجہ سے بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اسے پیار، محبت، آرام اور سکون اور دیکھ بھال کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دین اسلام نے جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر معاملات میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائی ہے، وہیں پر بوڑھوں کے مقام و مرتبے اور ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اس سے بھی رہنمائی فرمائی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اپنی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھے ماں باپ کی خدمت و عزت کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں مت جھڑکنا، اور نہ ہی ان سے خوبصورت نرم بات کرنا، اور ان کے لیے نرم دلی اور عاجزی کا بازو ہمیشہ جھکا کر رکھنا۔ دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار، تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پوسا۔ بوڑھوں کی عزت کیجیے۔ دین اسلام نے ہمیں بوڑھوں والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں اور معاشرے میں موجود دیگر بوڑھے حضرات کی بھی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم میں سے ہے۔ بحوالہ ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔
لوگوں نے اسے جگہ دینے میں دیر کی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ باحوالہ ترمذی شریف۔ اہل ایمان میں امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 شخصوں کی تعظیم کرنا سنت ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ نمبر 1، عالم دین، یعنی وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو طالب علم کے لیے وقف کر دیا، حصول علم کی خاطر سفر کیا، دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تعظیم اور عزت و احترام کے قابل ہے۔ نمبر 2، بوڑھا شخص ہے، یعنی کوئی مسلمان یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایسا مرد یا عورت کہ جس کا جسم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے سہارے کا محتاج ہے، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک احترام اور عزت کے لائق ہے، اور اس معاملے میں مذہب کی کوئی بھی قید نہیں۔ خواہ بوڑھا شخص کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، تو مسلمانوں کے لیے انسانیت کی بنیاد پر اس کا احترام لازم ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ کے بعد ان کے مشرکہ والدہ حضرت ابوبکر کے سابقہ بیوی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں۔ ان کی والدہ کا نام قتلیلہ بنت عبد العزیٰ تھا اور وہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کر چکی تھیں۔ جب قتیلہ مدینہ آئیں تو وہ اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کچھ تحائف لے کر بھی آئیں۔ یہ تحائف کچھ کپڑے اور دیگر اشیاء پر مشتمل تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی والدہ کی آمد اور تحائف کے معاملے میں تذبذب محسوس کیا، کیونکہ ان کی والدہ مشرکہ تھیں اور وہ دین اسلام میں نہیں تھیں۔ اس لیے حضرت اسماء نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے تحائف قبول کرنا درست ہوگا بھی یا نہیں۔ اس تذبذب کے سبب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ مشرکہ ہیں اور وہ میرے پاس آئی ہیں اور میرے لیے تحائف بھی لائی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلح رحمی کروں، یعنی رشتہ داری کا حق ادا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلح رحمی کرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ باحوالہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی دین سے مشروط نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق ادا کرنا ایک بنیادی انسانی اور اسلامی فریضہ ہے، چاہے والدین مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ اسلامی رشتہ داری اور صلح رحمی کو بہت اہمیت دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر رشتہ دار دین اسلام پر نہ ہوں تب بھی ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، حاکم وقت۔ تیسرا شخص وہ ہے جس کا احترام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ حاکم وقت ہے۔ نمبر 4، انسان کا باپ، جبکہ چوتھا شخص انسان کا باپ ہے۔ بوڑھوں کو ترجیح دیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھوں کی عزت کا کمال درجہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بولا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی قبیلے کے ایک وقت کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک نوجوان گفتگو کے لیے کھڑا ہوا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم ٹھہرو، تمہارا بڑا کہاں ہے یا شعیب الایمان؟ بوڑھوں کی عزت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کی عمر بڑھا دے گا جو بڑھاپے کی عزت کرے گا۔ باحوالہ ترمذی شریف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ میرے بال سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ اس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کو تھوڑی پریشانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے بزرگی تجربات میں فراہمی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کے نفسیانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ انہیں اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ سفید بالوں کے متعلق احکامات۔ سفید بالوں کو اکھاڑنا۔ عمر بن حشام شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید بالوں کو نہ اکھاڑو کیونکہ بڑھاپے میں بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص بھی حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے جبکہ اس مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ سفید بالوں کو رنگنا یعنی خضاب کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کا رنگنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑھاپے میں بالوں کے سفیدی کو خضاب کے ذریعے سے بدل ڈالو، خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ اختیار کرو۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے تھے، لہٰذا تم ان کے خلاف کرو یعنی خضاب لگاؤ۔ مہندی اور زرد خضاب۔ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی اور چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگنا جائز ہے، اور زرد خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک پر اب ورش اور زعفران کے ذریعے سے رنگ لگاتے تھے، یعنی کہ سیاہ کالا رنگ خضاب لگانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا، ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا رنگ بدل ڈالو، کالے رنگ سے بچو۔ ایک اور حدیث کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قومیں وقتی آخر میں آئیں گی جو کبوتروں کے پپوتوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گی اور وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کالے رنگ نہیں کرنے چاہیے جبکہ مختلف رنگ کی مہندی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے۔ قضاء یعنی غلط قسم کے ہیئر سٹائل۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضاء یعنی غلط قسم کے ہیئر سٹائل سے منع کیا ہے۔ قضاء کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1، سر کے سارے بال نہ منڈوانا بلکہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے بادلوں کی طرح ٹکڑوں میں منڈوانا۔ نمبر 2، درمیان سے سر کے بال منڈوانا اور اطراف سے بال چھوڑ دینا۔ نمبر 3، اطراف سے بال منڈوانا، ان سب کے سر کے درمیان سے بال چھوڑ دینا۔ نمبر 4، سر کے آگے سے بال منڈوانا اور پیچھے سے چھوڑ دینا۔ علامہ ابن تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر کا کچھ حصہ منڈوا کر اور کچھ حصہ ترک کر کے سر کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ جس کے سر کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا اور کچھ حصہ چھوڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا کہ یا تو سر کا سارا حصہ منڈواؤ یا تو سر کا سارا حصہ چھوڑ دو۔ اس حکم میں بچہ، جوان اور بوڑھے سارے لوگ شامل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھے کی عزت کریں اور اہتمام کریں۔ اگر ہم گھر میں یا کہیں اور بیٹھے ہوں اور وہاں بوڑھے افراد، والدین یا دادا دادی یا نانا نانی، کوئی بھی بوڑھا قریبی رشتہ دار یا کوئی بھی بوڑھا اجنبی آ جائے تو اس کو اس کی عزت و احترام کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، ان کو سلام کریں، ان کو بیٹھنے کا کہیں جب ہم کہیں جائیں۔
جا رہے ہوں، راستے میں کوئی بوڑھا شخص ملے تو اسے عزت دیتے ہوئے سلام کریں، اور اس کے پاس کوئی سامان ہو تو وہ سامان اٹھا کر اس کی مدد کریں۔ اسی طرح جب ہم کسی ٹرین یا گاڑی میں سفر کر رہے ہوں اور کوئی بوڑھا آ جائے اور بیٹھنے کی جگہ ان کے لیے نہ ہو تو اس کو اپنی جگہ پر بٹھا کر ان کی عزت دیں اور اس کی دعائیں لیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بوڑھے شخص کی دعا زیادہ قابل قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم سفید داڑھی بالوں والے بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھے حضرات کی عزت، ادب اور اہتمام کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، نو خوش نصیب بوڑھے جن کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ ناظرین، اسلام میں موت کے وقت کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کے پڑھ کے جاری ہونے کو بہتر انجام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 طرح کے بوڑھوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی زندگی سے اللہ راضی ہوا اور ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایمان پر استقامت رکھنے والے نمبر 1 ان 9 لوگوں میں سے نمبر 1 ایمان پر استقامت رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ باحوالہ صحیح مسلم۔ والدین کی خدمت کرنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی اولاد کو نیکی اور خیر خواہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ باحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 3 نماز کے پابند بوڑھے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی پوری زندگی میں نماز کے پابند رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا۔ باحوالہ مسند احمد۔ نمبر 4 حقوق العباد کا خیال رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق ادا کیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ قرآن کے حافظ اور قاری بوڑھے افراد ایسے بوڑھے افراد جو قرآن کے حافظ یا اس کے قاری ہیں اور انہوں نے اپنی پوری زندگی کا بیشتر حصہ پڑھنے اور پڑھانے میں گزارا ہوا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گا۔ اور باحوالہ صحیح مسلم۔ زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگیں۔ باحوالہ مسند احمد۔ دعا کرنے والے اور بخشش مانگنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں، ایسے بوڑھے افراد اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ نمبر 9 حج و عمرہ کرنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہو اور وہاں پر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگی ہو اور توبہ بھی کی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ یعنی مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اور باحوالہ صحیح بخاری۔ نیک اولاد چھوڑنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو نیکی اور دینداری کی تربیت دی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ باحوالہ صحیح مسلم۔ مذکورہ صفات اور اعمال ایسے بوڑھے افراد کو اس کا سعادت کا مستحق بناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور بڑھاپے میں اللہ کی رحمت کے طلبگار رہیں۔ ناظرین، آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اے وہ ذات جس نے انسان کو ناتانی سے بنایا، جوانی عطا کی، پھر اسے دوبارہ کمزوری کی طرف لوٹا دیا۔ اے رب کریم، بڑھاپا جب انسان کی ہمت کو توڑ دیتا ہے، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، بینائی مدھم ہو جاتی ہے، جسم پر بوجھ بڑھ جاتا ہے اور دل خوف و امید کے درمیان رہتا ہے، اس وقت اپنے بندے پر صرف تیری ہی رحمت سہارا بنتی ہے۔
یا اللہ ہمیں وہ بڑھاپا عطا کرنا جس میں دل زندہ رہے، ایمان مضبوط رہے، زبان پر تیرا ذکر جاری رہے اور روح تجھے پکارتے رہے۔ اے میرے پروردگار عالم، جب ہاتھ کانپنے لگیں، جب چلنا مشکل ہو جائے، جب دوست بچھڑ جائیں، جب یادیں دھندلی ہونے لگیں، جب دنیا بے وفا کہنے لگے، اس وقت ہمیں اپنے قریب کر لینا، اپنے نور سے ہمارے دلوں کو منور کر دینا اور اپنے ذکر سے ہمارے سینوں کو آباد کر دینا۔ اللہ ہمیں ایسا بڑھاپا نہ دکھانا جس میں ہم دوسروں کے محتاج ہو جائیں، اولاد یا اہل خانہ پر بوجھ بن جائیں، یا پلکوں پر آنسو لیے بے بسی سے پڑے رہیں۔ اے اللہ ہمیں عزت والا بڑھاپا عطا فرما، سکون والا بڑھاپا عطا فرما، ایمان والا بڑھاپا عطا فرما۔ اے میرے پروردگار عالم، جب بڑھاپا ہماری ہڈیوں کو کمزور کر دے تو ہمارے ایمان کو مضبوط کر دینا، جب دنیا کی چیزیں ہم سے چھن جائیں تو اپنا قرب عطا کر دینا، جب زبان بھول جائے تو بھی ہماری روح تیرا نام یاد رکھے، جب بولنے کی طاقت ختم ہو جائے تو بھی ہمارے دلوں میں لا الہ الا اللہ کی حرارت باقی رہے۔ یا رب العالمین، بڑھاپے کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کو ہماری اصلاح اور تیری طرف واپسی کا ذریعہ بنا دے۔ جب ہم بوڑھے ہوں تو ہمارا سہارا بن جانا، ہمارے چہروں پر نور، دل میں نور اور قبر میں بھی نور عطا کرنا۔ اے اللہ بڑھاپے میں ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھ، جسمانی تکلیفوں سے نجات عطا کر اور ہمیں صبر اور شکر کی رضا کی دولت دے دے۔ اے اللہ اگر بڑھاپا آئے تو ہمیں نیک اولاد عطا کر جو ہمارے لیے دعا کرے، ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنے، ہمارے بڑھاپوں کو آسان بنا دے اور ہماری ضرورتوں کو محبت اور خوشی سے پورا کر دے۔ یا اللہ بڑھاپے میں ہمیں تنہائی سے بچا، دل کے گھٹنوں سے بچا، دل کے گھٹن سے بچا، ذہنی خوف سے بچا اور اپنے بندوں میں ہمیں محبوب بنا دے۔ یا اللہ جب آخری سانسیں قریب آئیں، بڑھاپے کے بعد جسم تھک جائے، ہاتھ پاؤں جواب نہ دیں، تو ہماری زبان پر تیرا کلمہ جاری رکھنا، ہمارے چہرے کو روشن رکھنا، قبر کو کشادہ رکھنا، آخرت کا سفر آسان فرما دینا۔ اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما، ایمان پر موت عطا فرما اور بڑھاپے کے ہر لمحے میں اپنی رحمت کا سایہ ہمارے ساتھ رکھ۔ اے رحمان ہمارے بڑھاپے کو نور، سکون اور بخشش کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر زندہ رکھے اور دین پر موت دے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔